اسرائیل کی سلامتی ہو، اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ناظرین، میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیاست میں مذہب کا استعمال کرنے والے عمران خان اور اس کے پارٹی کے 15 دیگر عہدیداران کے خلاف توہین مذہب کا بہت ہی افسوسناک ایک مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اس مقدمے کے اندر تقریباً 150 کے قریب اور دیگر ان تمام لوگوں کو اس مقدمے کے اندر رکھ دیا گیا ہے جو کہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹران ہیں۔ اب جو پی ٹی آئی کے دیگر سپورٹران جو اس کو ہمیشہ سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اس مقدمے کے اس آڑ میں وہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہے، نون لیگ کی یہ حکومت، اور جس حکومت کو یہ پی ٹی آئی والے امپورٹڈ حکومت بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، واقعہ 2 دن پہلے یہ پیش آتا ہے سعودی عرب کے اندر۔ سعودی عرب وہاں جہاں پر مسلمان نون لیگ کے رہنما وہاں عمرے کی ادائیگی کے لیے موجود تھے، تو جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو دیکھا تو ان کے خلاف سیاسی نعرے بازی انہوں نے شروع کر دی۔ وہاں جب سیاسی نعرے بازی شروع کر دی گئی تو جناب پاکستان کے اندر نون لیگ والوں نے ایک طوفان برپا کر دیا، اور وہی پھر مذہب کی آگ پورے ملک کے اندر بھڑکا دی گئی۔ اور یہ مذہب کی آگ جو ہر پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی جس کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں، وہی ہوا، جب ہونا تھا وہی ہوا۔ تو میں یہاں یہی کہنا چاہوں گا، کیا توہین مذہب کا الزام صرف تب ہی قابل مذمت یا خطرناک ہے جب ٹی ایل پی والے اس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا، یا یہ جو توہین اور مذہب کی گستاخی کا نعرہ جب پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی اینکرز لگاتے ہیں، صحافی لگاتے ہیں، یا نون لیگ کے بڑے بڑے لیڈران لگاتے رہے، یا پی ٹی آئی والے توہین کا، اسلام کی توہین کا، اسلاموفوبیا کا اور عمل بالمعروف جیسے نعرے بلند کرتے رہے اپنے سیاسی جلسے جلوسوں میں، کیا یہ اس وقت بھی قابل مذمت تھے اور ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ جب آپ سیاست کے اندر مذہب کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بالکل قابل مذمت ہے۔ تو یہ جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے، جس کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گا، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر آف پاکستان رانا ثناء اللہ صاحب ہیں۔ یہ رانا صاحب کی آپ ٹویٹ کو ذرا دیکھ لیجئے گا، جو انہوں نے آلموسٹ 3 hours before 3 گھنٹے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا۔ یہ ٹویٹ کیا ہے؟ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو پامال کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل کلیئر ہے۔ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت لوگوں کو ابھارا گیا۔ کچھ لوگ برطانیہ سے اور صاحبزادہ جہانگیر کی سربراہی میں سعودی عربیہ آئے۔ ان لوگوں نے جو عمل کیا اس پر قطعی معافی نہیں دی جائے گی۔ تو جناب یہ جو آگ رانا صاحب کے دل کے اندر بھڑک رہی ہے، اب انہوں نے مذہب کا استعمال کرتے ہوئے اپنے تمام مخالفین کو، جو مئی کی ان کی کال تھی بڑے ایک پروٹیسٹ کی اسلام آباد کے لیے، تو یہ تو اب واضح ہے کہ جناب عمران خان صاحب اور ان کے جو جتنے بھی پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کو پکڑا جائے گا، ہاؤس اریسٹ کر لیا جائے گا، یا ان کو اڈیالہ جیل میں توہین مذہب کے الزامات میں ڈال دیا جائے گا، تاکہ وہ اپنے اس پریشر کو جو سیاسی طور کے اوپر ان کے اوپر بلٹ ہو رہا ہے اس کو کم کر سکیں۔ تو اس ایف آئی آر جو ایف آئی آر درج کی گئی، جناب میں چاہوں گا کہ اس ایف آئی آر کی میں وہ تمام دفعات آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ جناب 295A ہے، 295 ہے، 296 ہے اور 109 ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ ان میں دفعات کو آپ کے سامنے تھوڑا سا بیان کروں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ یہ دستور پاکستان کے اندر ان دفعات کی اہمیت کیا ہے۔ تو جناب یہ جو 295 ہے، یہ 1960 کے اندر لارڈ
मैकलॉड ने, जो इंग्लैंड के एक हाकिम थे साम्राज्य में, उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, इन्होंने ये पहली 4 बुनियादी जो दफ़ात मुतारफ़ करवाई थी, उनमें से 3 का यहाँ इस्तेमाल किया गया। 295 क्या कहती है? जो कोई भी किसी भी इबादत गाह को तबाह करता है, उसे नुकसान पहुँचाता है या उसकी बेहरमती करता है, या वो किसी भी जमात के लोगों के किसी मुतबरक शय की बेहरमती इस ख्याल से करता है कि उससे उन लोगों की तौहीन होगी, या वो ऐसा इस नीयत से करता है कि उसके उस फ़ेल से वो लोग उस किस्म की तबाही, नुकसान या बेहरमती को अपने मज़हब की तौहीन तसव्वुर करेंगे, ऐसा शख्स 2 किस्म की सज़ा का मुस्तवजब होगा। या उसे कैद की सज़ा दी जाएगी या 2 साल तक हो सकती है, या उसे जुर्माना होगा, या फिर उसे कैद और जुर्माना दोनों होंगे। तो ये है जी 295 जो 1860 के अंदर मुतारफ़ करवाई गई ब्रिटिश राज के अंदर। तो पहली ये दफ़ा जो इमरान खान और उसके दोस्तों के ख़िलाफ़, पार्टी वर्कर्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई। उसके बाद है जी दफ़ा 296 मजहबी इज्तिमा में मुदाखलत करना। जो कोई भी मजहबी इज्तिमा मजहबी इबादत के दौरान अज़ खुद किसी मजहबी इज्तिमा में मखल होता है या मजहबी रसूमात की अदायगी में मुदाखलत करता है, तो उस के लिए जिन 2 सज़ाओं की सराहत की गई है, उनमें से कोई एक सज़ा जो 1 साल तक की कैद भी हो सकती है दी जाएगी, या उसे जुर्माना किया जाएगा, या कैद और जुर्माना दोनों होंगे। उसके बाद आ जाती है 295A। 295A 1927 के अंदर ये चेक करने के लिए उन्होंने इसको दस्तूर, जब मजमूई पाको हिंद था, जब हिंदुस्तान था, तो उस वक्त ये 295A मुतारफ़ करवाई गई थी 1927 के अंदर। और ये दफ़ा है क्या, मैं वो भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जो कोई भी जानबूझकर बदनीयती के साथ किसी जमात के लोगों की मजहबी जज्बात को अल्फाज से मुश्तइल करे, ख्वाह अल्फाज ज़ुबान से अदा किए जाएँ या तहरीर में लाए जाएँ, या नज़र आने वाले किसी मुजस्मे या तस्वीर के ज़रिए ऐसा करने का मुर्तकिब हो, उस जमात के मज़हब या मजहबी एतक़ादात की तौहीन करे, या वो किसी एक सज़ा का मुस्तवजब होगा जो 2 साल तक कैद भी हो सकती है, या उसे जुर्माना किया जा सकता है, या कैद और जुर्माना दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। और इसमें जो चौथी दफ़ा लगाई गई है वो है जनाब 109, जो दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक अबैटमेंट है। अबैटमेंट वो होती है कि जब आप किसी को किसी काम के लिए उकसाते हैं, और इसकी अबैटमेंट की वही पेनल्टी दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक है जो प्रिंसिपल एक्ट किया जाता है। जैसे 302 अगर कर दी जाए तो अबैटमेंट वाले की भी सज़ा वही होगी, जो कि दफ़ा जुल्फ़कार अली भुट्टो के अगेंस्ट इस्तेमाल की गई और उनको सज़ाए मौत सुना दी गई। तो जनाब अली, यहाँ मैं इस FIR जो आपने दर्ज की, इस पर मेरे चंद एक सवालात हैं। अफसोस सबसे पहले ऐसी सूरत हाल जो पैदा हो गई, क्या ये FIR दर्ज करने से पहले आपने तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया, और आपने इस FIR को दर्ज करने से पहले तहकीक और सबूत मांगे, और क्या आपने SP लेवल के जो अफसरान हैं उन्होंने इस बात की तहकीकात की, क्या जाए वक़ुआ जिसके ऊपर आप ये FIR दर्ज कर रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के अंदर है? अगर साजिश पाकिस्तान में हुई तो उसके कोई सबूत या गवाह आपके पास मौजूद हैं? क्या अब ये जो TLP जिन्होंने हमेशा से मज़हब का इस्तेमाल किया, क्या अब वो इस सज़ा के हक़दार हैं? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर इमरान खान रोज़े रसूल पर होता, जहाँ पर ये उम्रे की परफॉर्म कर रहे थे जो भी अपना, तो इसके ख़िलाफ़ अगर नून लीग वाले
جناب اگر یہ سیاسی نعرے لگاتے یا تو کیا عمران خان اس تمام چیزوں کو برداشت کرتا؟ اس نے فوری طور پہ طارق جمیل سے، مولانا طارق جمیل سے ایک فتویٰ صادر کروانا تھا ان نون لیگ کے تمام لوگوں کے خلاف، اور اس نے ملک کے اندر ایک بربریت اور نفرت اور طوفان برپا کر دینا تھا جو تھمے نہیں تھمنا تھا۔ تو میں نون لیگ کے تمام عہدیداران سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، جناب علی گزارش یہ ہے کہ آپ کے دورہ اقتدار میں ہر بار مذہب کا استعمال کھل کر کیا گیا، اور آپ نے اقتدار سنبھالتے ہی پھر اس مذہبی جنونیت کو ہوا دے دی۔ آج آپ پھر متحرک ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لے کے میدان عمل میں ہے۔ آپ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اس کو بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس آگ سے جس کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، آپ نہیں واقف کہ وہ آپ کے اپنے ہی گھروں کو اب جلا رہی ہے؟ آپ کیوں نہیں احسن اقبال کے اوپر وہ کیے گئے حملے سے سیکھتے؟ آپ کیوں بھول گئے کہ مذہب کا استعمال کر کے آپ کو ملک سے جلا وطنی پر مجبور کر دیا گیا آپ کے رہنماؤں کو؟ تو دونوں پارٹیز نے کھل کر اس مذہب کا استعمال کیا، اور خاص طور پہ مسلمان تو مذہب کا استعمال کرنے میں بہت ہی ماہر ہے، اور پاکستانی مسلمان ہو سیاست میں اپنے مفادات کے لیے مذہب کا استعمال نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں چاہوں گا ان تمام حلقوں سے جو کنٹینیولی پاکستان کے اندر مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، آپ رک جائیے۔ اس نے مذہب کا استعمال کیا، عمران خان نے آلموسٹ 4 سال وہ نکال گیا۔ تو میں اب جو نظر آ رہا ہے، کیا یہ جو لوگ جنہوں نے ابھی عمران خان کی دور حکومت میں لوگوں کے اوپر توہین مذہب کے جھوٹے مقدمات ہوئے، 2021 کے اندر ریکارڈ توہین مذہب کے مقدمات درج ہوئے، پورے پاکستان جب سے بنا ہے اس کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے، جن کو منظر عام پر نہیں لایا جاتا۔ وہ نفرت، وہ آگ جو مذہب کے نام پر بھڑکائی ہوئی ہے، وہ ٹھنڈی ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو یہ جو آئے ہیں نون لیگ والے، اب یہ بھی کیا کریں گے؟ یہ مذہب کا استعمال کریں گے، دن رات کریں گے، اور اپنے سیاسی مخالفین کو پابند سلاسل کرنے کا بہت ہی خوبصورت طریقہ جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو میں پاکستان میں بسنے والے اقلیتوں سے یہ کہوں گا، آپ اپنا خیال رکھیے، یہ مذہب کارڈ آپ کے خلاف کھیلا جا سکتا ہے۔ اس شر سے، اس نفرت سے، اس مذہبی آگ سے محفوظ رہیے، اور مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب اب گرفتار ہوں گے یا ان کو ہاؤس اریسٹ کر لیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔